کے لیے یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، یا اللہ، جی یا علیم، یا حلیم، یہ تین اللہ کے اسماء الحسنی ہیں. جی ان کو آپ پڑھیں رات 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد، اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ جی اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، جی اور اس کے بعد 111 مرتبہ یہ اسم پڑھیں. پانی میں نے آپ کو پڑھ دیا. اور ایک صدقہ دیں، جی یلو رنگ کا کپڑا، کل بھی میں نے بتایا ہوگا آپ. جی 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 میں نے وہ لکھ لیا ہے. ہاں، یلو کلر کا کپڑا دیں آپ. جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے نا کچھ یہ امتحان آپ کا اچھا ہو جائے گا، لیکن آپ کی جو لائف ہے نا جی جی یہ مسائل اور وسائل کی کشمکش میں گزری ہے. جی بالکل، بہت زیادہ آپ کے ساتھ مسائل. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جی جب آپ پیدا ہوئیں تو آپ کا جو ذائچہ ہے علم نجوم کے مطابق، جی جی اس میں آپ کے جو پلینٹس ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے اسٹرالوجی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، آپ کو صحت کے حوالے سے جی اور آپ کو اپنی ڈومیسٹک لائف کے حوالے سے، آپسی میاں بیوی کے درمیان جو آپ کو وہ خوشی نصیب نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ مسائل رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، جی اور آگے بچوں میں بھی آپ کے گھر میں پوری طرح اس طرح کے مسائل ہیں. اور اگر اس کو روحانی طور پر دیکھا جائے تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہیں کچھ ایسی کیفیات، منفی روحانی کیفیات، جس میں آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ کا رہنا، کمر میں درد رہنا اور جسم میں سستی رہنا، کام کرنے کو دل نہ کرنا، صبح اٹھتے وقت بیزاری محسوس کرنا، جی ہاں، سر پہ وزن پڑا رہنا، یہ ساری جو آپ کے اندر کیفیات ہیں. جی تو یہ 7 ہفتوں کا عمل ہوتا ہے، اور آپ یہ عمل مجھ سے لے سکتی ہیں اور اپنا علاج باقاعدہ طریقے سے کروا سکتی ہیں، اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. بیماری کے لیے اب اپنے جی پی سے خاص طور پر رابطے میں رہیں. جی لیکن کلام کی جو تاثیر ہوتی ہے یہ لازمی انسان پر اثر کرتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، بے شک. جی اور یہ قرآن شفا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. جب آپ یہ عمل کریں گی آپ پر رات کو نیند میں خواب بھی آتے ہیں جی اور اچھے برے ہوتے ہیں. جب میں عمل کسی کو بتاتا ہوں، جی جب کسی کو توڑ کاٹ صدقہ یا کوئی ورد بتاتا ہوں تو خواب میں اس کو جو کیے کرائے کا اثر ہوتا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی جو بھی کسی پر نظر کا اثر ہو، کسی پر کوئی بری کیفیت ہو یا کسی کا کوئی اثر ہو، تو وہ جب عمل کرتا ہے تو وہ خواب میں اس کو واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. جی سب سے پہلے تو ایک معالج کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی کا علاج کرتے وقت خواب و روحانی ہو، اس کو پتہ ہو کہ اس کے پیچھے خاندانی پس منظر کیا ہے، جی بیماری کی اور اس رکاوٹ کی، اس بندش کی صحیح طریقے سے جب پتہ ہوتا ہے تو پھر اس کا حل وہ صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، اسی طرح رشتوں میں جو بندشیں ہوتی ہیں، کاروبار میں جو بندشیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو کوئی کاروبار راس نہیں آتا، جیسے بعض لوگوں کو لوہا راس نہیں ہوتا. وہ بدستور ابھی ہمارے جو کلیگ ہی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے گاڑی خریدی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ گاڑی جو ہے نا سوچ سمجھ کے خریدیے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسا وقت چل رہا ہوتا ہے، بندے کا بیڈ سپیل چل رہا ہوتا ہے، تو وہ گاڑی ان کو کام نکال رہی ہے. ٹھیک ہے، بار بار خراب ہو رہی ہے، بار بار اس میں پرابلم آ رہی ہے، وہ پیسے لگ رہے ہیں ان کے. صحیح. تو یہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں کچھ ایسا وقت آتا ہے تو وہ بیڈ پیچ ہوتا ہے، تو اس وقت وہ جب فیصلہ کرتا ہے اس میں کافی اس کو نقصان ہوتا ہے. جی اسی طرح آپ کی زندگی میں کچھ ایسے ٹائم، ایسا حساب ہے کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ ڈومیسٹک خامند کی طرف سے پریشانی ہوئی ہوگی. بہت زیادہ. جی ٹھیک ہے، جی ہاں، یہ آپ باقاعدہ طور پر جب آپ صحیح طریقے سے عمل کریں گی انشاءاللہ آپ کی یہ جو ایگزام ہے یہ بہت اچھا ہوگا. جی ٹھیک ہے، یہ مہینہ آپ کے لیے کافی سختی کا مہینہ ہے، ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈپریشن میں رہ رہی ہیں آپ. جی ٹھیک ہے، جی اور ایک آپ کام کیا کریں، آپ نماز پڑھتی ہیں؟ جی جی اچھا، آپ ایسا کریں، اگر زیادہ آپ تھوڑا سا پڑھ لیں تو اس کے لیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سورہ بقرہ جو ہے، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات اور آیت الکرسی کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات جو ہیں، یہ سب سے طویل ترین سورہ ہے قرآن پاک کی، جی اور یہ مدنی ہے، اور اس میں 286 آیات ہیں، اور اس کی آخری 3 آیات جو ہیں وہ تمام جو شخص اس کو پڑھے گا
یعنی پہلی 4 آیات اور پھر آیت الکرسی کے ساتھ آخری 3 آیات، اس کے گھر میں کوئی بری قوت نہیں ہوگی اور وہ اپنے خاندانی طور پر اور پراپرٹی کے لحاظ سے سکون میں رہے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. تو اگر آپ ان میں سے زیادہ اگر آپ محسوس کریں تو آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آخری جو 3 آیات ہیں رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ نے عمل بتایا تھا وہ 8 ہفتوں کا، وہ کہاں سے، مطلب آپ ابھی بتائیں گے یا؟ یہ آپ ایسا کریں، اگر آپ ڈیٹیل میں لینا چاہتی ہیں تو آپ یہ پری بکنگ جو ہوتی ہے کال، جی آپ ہمیں دوبارہ کال کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو پائے گی، پروگرام کی بات بھی آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی، جزاک اللہ خیر. اور آپ کے لیے دعا گو ہیں جناب اسلامی اسکالر ہیں، روحانی اسکالر ہیں ماشاءاللہ حسن رضا صاحب، وہ بھی دعا کریں گے. اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. جی ہم بات کر رہے تھے قرآنی فیضان، لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے. ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ہی ساتھ رہیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، حبيبك خير الخلق كلهم. جی ناظرین، روحانی مسائل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور میرے ساتھ روحانی اسکالر محمد حسن رضا صاحب تشریف فرما ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی آپ کو بھی خوش آمدید. ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ حشاش پشاش اور خوش رہتے ہیں، اور لوگوں کے لیے بیٹھ کر آپ جو بھی ایک جذبہ لے کے آتے ہیں خندہ پیشانی سے. ورنہ کچھ لوگ تو ایسا ہے نا اس کو پھٹیک سمجھتے ہیں اور تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے کرخت سے ہوتے ہیں، لیکن آپ میں ملائمیت ہے. اور یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ یہ عظیم صاحب بس روحانی لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، یعنی مرشد اچھا مل گیا، جتنے بھی روحانی لوگ ہوتے ہیں جس نے اچھا درس دیا. جی جی جی. پیر کامل باہو صاحب فرماتے ہیں، پیر جنہ دا کامل باہو کنڈی لگ دے ترکے ہو. ماشاءاللہ. یعنی جن لوگوں کے پیر کامل ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے استاد اچھے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے راہبر رہنما اچھے مل جاتے ہیں، اور شاگرد جتنا بھی نالائق ہو، جتنا بھی اس کو سنبھال نظر لیتے ہیں، وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں. تو یہ صرف بزرگوں کی کے کمالات ہیں، ان کے فیوز و برکات ہیں کہ آج اللہ نے اس قابل کیا ماشاءاللہ کہ روحانیت میں میں نے ایک مقام ہے، اور پاکستان میں میں نے 20 سال سے روحانیت کا جو کام کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ توفیق الہی ہے. سبحان اللہ. اور روحانیت کا سب سے جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ روحانی قوتوں سے کس طرح لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر کلام الہی کی تاثیر ہے، اگر آپ اللہ کے کلام کا فیضان رکھتے ہیں، اللہ کے کلام کی تاثیر رکھتے ہیں، اسماء الحسنہ اور ذکر کی کیفیت رکھتے ہیں، تو دوسروں پر اثر ہونا چاہیے. بے شک بے شک. یہ ویسے بھی کہتے ہیں بادب بانصیب، جی بے ادب بے نصیب. بالکل. اور پھر اچھا مرشد اگر مل جائے، میں نے اکثر دیکھا ہے جو روحانیت کے لوگ ہیں تھوڑا سا کرخت ہو جاتے ہیں. جب اللہ جل جلالہ ہوئے اس میں تو صاف ظاہر ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جب لوگ اس کے قریب جاتے ہیں تھوڑا سا میں نے محسوس کیا ان میں کرختگی آ جاتی ہے. لیکن آپ میں ملائمیت ہے. دیکھیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے جو ہیں وہ اللہ سے ملاتے ہیں. سبحان اللہ. وسیلہ اللہ نے بنایا ہر چیز کا، اسباب بنائے اور ذرائع بنائے. کوئی بھی کام آپ لے لیں وہ بغیر وسیلے اور بغیر ذریعے کے وہ آپ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. جیسا کہ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، لال ہون کڑ کڑ کے ہو. یعنی دودھ جو ہے وہ جاگ کے بغیر جم نہیں سکتا. ایک کال شامل کریں. جی پھر ہماری باتیں ہوتی رہیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتا دیجیے اپنا. طاہرہ یوسف. میرا پہلے کافی فون ہو چکا ہوا ہے، بات ہو جی چکی جی ہے السلام اور علیکم. میں علاج بھی کر رہی ہوں. تو چلیں بات کریں، آپ بات کریں. مجھے دم جی کروانا السلام تھا. علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ ہیلو. ہلو. ہاں جی جی جی. آج مجھے دم کروانا تھا، طبیعت میری بہت خراب تھی تو اس لیے فون کیا. چلے ابھی کیا محسوس کر رہی ہیں؟ اس
وقت میرے رات سے سر میں بہت شدید